بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. گزشتہ آیات میں ہم نے سورہ صاد کی گزشتہ جو 5 آیتیں پڑھی تھیں ان میں بنیادی کچھ تعلیمات تھیں، اور اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے تھے اس کا تذکرہ تھا۔ اب اسی تذکرے کو آگے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ ملأ کہتے ہیں جب کسی قوم کے کچھ ایسے لوگ جو شرفاء سمجھے جاتے ہیں، کوئی بادشاہ ہے، اس کے ملأ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والے وزراء اور شرفاء اور معزز لوگ، درباری۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، تو یہاں پر بھی الملأ کا لفظ جو ہے یہ اہل مکہ میں جو شرفاء اور سردار سمجھے جاتے تھے، ابو جہل ہے اور اسی طرح عاص بن وائل ہے اور اس قسم کے بعض لوگ جو ان کے بڑے سمجھے جاتے تھے، چند لوگ جمع ہوئے۔ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کو کوئی بیماری پیش آئی، تو یہ لوگ آپس میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل تھا اور عاص بن وائل وغیرہ اور بھی کئی حضرات تھے، کئی لوگ تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ دیکھو ہمیں ابو طالب کے پاس جا کر یہ معاملہ تھوڑا بات صاف کر لینی چاہیے، معاملہ واضح کر لینا چاہیے کہ پتہ نہیں اب بیمار ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا، تو اب تک تو ابو طالب ان کے لیے ہمیشہ حفاظت کا ذریعہ بنے رہے ہیں اور ان کے لحاظ میں ہم ان کے بھتیجے کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد اگر ہم نے کوئی بڑا قدم اٹھایا، مخالفت زیادہ کی، تو لوگ کہیں گے دیکھا ابو طالب جب تک تھا تو ان کی ہمت نہیں تھی، کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور اب آ کر یہ لوگ کھلی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ابو طالب سے جا کر ابھی ہی بات کر لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ ان کا انتقال ہو جائے، پھر ہمارے لیے ایک اور زیادہ معاملہ مشکل ہو جائے۔ اگر کچھ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے، اور نہیں کرتے تو ظاہر ہے ہمارے لیے پریشانی ہے۔ ان کی سوچ کے لحاظ سے ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، اپنا معاملہ پیش کیا کہ دیکھیے آپ کا بھتیجا جو ہے وہ اب جا کر ہماری برائیاں کرتا ہے اپنے لوگوں میں، ہمارے لوگوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے برائی کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بت جو ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان میں کوئی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اتنی عقل تو ہر انسان رکھتا ہے۔ یہ باتیں تھیں۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی طریقے سے یہ رک جائیں اس کام سے، اپنی عبادت کرتے رہے خاموشی سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا فاصدع بما تؤمر، جن باتوں کا حکم ہے ان کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ خاص قریبی لوگوں کو وانذر عشیرتک الاقربین بھی تھا، اور عمومی اعلان بھی تھا، سب کچھ تھا، آپ کو حکم تھا۔ لیکن خیر یہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور یہ پیشکش کی۔ ابو طالب نے کسی سے کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ عقیل جو بیٹے تھے ان سے کہا کہ
جاؤ جا کر ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور یہ پیشکش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، چونکہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں کچھ تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں سند کے اعتبار سے بعض وہ باتیں ہیں جو بالکل قابل اعتبار ہیں، اور بعض باتیں وہ ہیں جو تاریخی روایات کا درجہ رکھتی ہیں۔ بہرحال احتیاط کے لحاظ سے ہم مختلف زائد باتوں کو ہم چھوڑ دیں تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کی بات سنی، جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کو جو کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، کرنے دو اور اپنا کام، اپنی عبادت کرتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، میں ان کو ایسی چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی خیر اور بہتری ہو۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں ایسا تو یہ تو کرنا چاہیے، ان کی خیر اور بہتری کی کوئی چیز ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بس ایک کلمہ ان سے کہلوانا چاہتا ہوں، وہ کلمہ اگر کہہ دیں تو سارا عرب جو ہے وہ ان کے ماتحت ہو جائے گا یا ان کے بڑے بن جائیں گے۔ ابو جہل بھی وہاں تھا، بلکہ صرف عرب نہیں، عجم بھی، عرب بھی ان کے ماتحت ہوگا اور عجم بھی ان کے ماتحت ہوگا۔ ابو جہل بھی وہاں تھا، کہا ایک نہیں 10 کلمے کہہ دیں گے، 10 کلمے کہلوا لو ہم سے، ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو، تملکون بها العرب، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے ماتحت ہو جائیں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ لوگ جس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے وہی جملہ ان کے کان میں پڑا، اور یہ جملہ سنتے ہی یہ لوگ وانطلق الملأ منهم، وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہا چھوڑو چھوڑو، یہاں ان کی بات تو سننی نہیں، ہم چلتے ہیں، ہم اپنا کام کریں، یہ اپنا کام کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت میں لگے رہیں گے۔ یہ ہے وانطلق الملأ منهم۔ بعض روایتوں میں ہے اور معتبر روایتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے کہ یہ سورج آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نظر آ رہا ہے۔ ابو طالب سے پوچھا نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ، اگر میں ان سے یہ کہوں کہ اس سورج میں سے ایک آگ جو اس میں بھڑک رہی ہے اس کا ایک شعلہ مجھے لا کر دے دو، تو جس طرح وہ اس سورج کو جو دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک شعلہ لے کر مجھے دینے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح یہ جو پیشکش میرے سامنے کی گئی ہے میں اس کو پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ مجھے چونکہ من جانب اللہ، مفہوم بتا رہا ہوں، مجھے چونکہ من جانب اللہ حکم ہے، میں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی میرے اندر استطاعت اور قدرت نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ شخص جھوٹا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ تو ابو طالب نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کرنے دو، یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی واقعہ ہے، ہو سکتا ہے دو الگ الگ واقعے ہوں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ کلمہ کہہ دو، تو اس پر یہ واقعہ پیش آیا جو یہاں قرآن میں بیان کیا گیا، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ ان کے جو الملأ، ان کی جو جماعت تھی، جو جماعت کے سربراہ تھے، وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، تو یہ لوگ، ان کی یہ جماعت وہاں سے چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، جس طرح یہ ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے ہم ان کو غالب نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے معبودوں پر جمے رہیں گے۔ کون جیتا اور کون ہارا؟ یہ دنیا میں عام طور پر لوگ ہار جیت کی گیم بنا لیتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو حق و باطل کا، میں ہار گیا میں جیت گیا، بس یہ معاملہ ہوتا ہے، میری ہار نہ ہو جائے بس میں جیت جاؤں۔ اہل مکہ نے سوچا کہ اچھا ان کو زبانی جواب تو دے نہیں سکتے،
یہ کر کے دکھا دیں، ہم پورا زور صرف کر دیں گے ان کی مخالفت پر، ٹھیک ہے یہ اپنا زور دکھا دیں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ظاہری زور اور قوت تھی نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی طاقتور جماعت تھی، نہ آپ کو انتقام لینے یا جنگ کرنے کی اجازت تھی، تو ظاہری طور پر غلبہ اہل مکہ ہی کو رہا۔ ابھی بھی پھر ہجرت کے بعد بھی ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اچھا دیکھو ہم نے ان کو گھروں سے یہاں سے نکال دیا، ہم ہی غالب رہے۔ احد میں بھی ان کو وہی لگ رہا تھا کہ ہم غالب رہے۔ صلح حدیبیہ میں بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ مکہ والے ہی غالب رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بس عارضی ہار ہے، اور بعد میں حقیقی جیت جس کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ کبھی یہ جیت اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں، کبھی آخرت میں۔ ہر صاحب حق کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، جب انسان حق پر جمع ہوا ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کے حق کو بالکل غالب اور ظاہر فرمائیں گے۔ کبھی دنیا میں ہوتا ہے اور کبھی دنیا میں نہیں، تو آخرت میں تو کھلے عام سب کے سامنے ہو جائے گا۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، ان کی بات کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات مان لیں تاکہ ان کو عزت زیادہ مل جائے، یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ یہ ہے إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ یہ صرف اتنی سی بات نہیں کہ توحید کو مان لو، ہم مجھے بڑا مان لو، یہ اصل بات۔ اب یہ الزام اتنا بڑا الزام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی بڑی تہمت تھی کہ ان باتوں کو ہم صرف الفاظ سے نہیں سمجھ سکتے۔ انسان جب چھوٹی چھوٹی تہمتوں سے گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس طرح کی تہمت، کسی سچے آدمی پر جھوٹا ہونے کی تہمت، اور کسی اچھے آدمی پر برا ہونے کی صحبت، کسی صحیح سالم اللہ کی طرف سے خیرخواہی کرنے والے شخص کے اوپر اس کے بدخواہ اور برا ہونے اور حب جاہ اور جاہ کا طلبگار بننے کی جو تہمت ہے، یہ چیزیں کسی نبی کے لیے آسان نہیں تھا، بہت بڑی چیز تھی یہی تکلیف برداشت کرنا۔ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اس کے پیچھے تو ان کا مقصد ہے، یہ کوئی دنیا کا مقصد ہے ان کے پیچھے۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے تو یہ بات اور مذاہب میں سنی نہیں، دوسرے دین بھی ہم تک پہنچے ہیں، وہاں تو کہیں ہم نے سنا نہیں۔ اب جھوٹوں کو کیا علاج؟ نہیں سنی تو جا کر سن لو، نصارہ سے پوچھ لو توحید کی تعلیم ان کے پاس ہے یا نہیں، یہود سے جا کر پوچھ لو، پوچھنا بھی نہیں ہے اور نہیں ہے ہی نہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے یہ بات دوسرے ادیان دوسرے مذاہب میں تو سنی نہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو بنائی ہوئی بات ہے، انہوں نے بنا لیا اپنی طرف سے، حالانکہ اتنی صاف سی بات تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو یہود کو بلا لیتے ہیں، نصارہ کو بلا لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں تمہارے یہاں توحید ہے، تمہارے یہاں بت پرستی ہے؟ ان ھذا الا اختلاق اانزل علیہ الذکر من بیننا۔ اب ایک اور بات، ایک تو یہ جھوٹا ہے، توحید کوئی چیز نہیں ہے، پھر دوسرے مذاہب میں بھی یہ تعلیم نہیں ہے، اور یہ صرف اس نے بنائی ہوئی باتیں ہیں اس کی۔ اانزل علیہ الذکر من بیننا، اچھا چلو ٹھیک ہے، مان بھی لیں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے اور اللہ کو کرنے تھے، تو سب میں سے یہی ملا؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، وہی پیچھے جو آیتوں میں آیا تھا عجبوا ان جاءہم منذر منہم، تو پہلے تو ان کو یہ تھا کہ ہم انسانوں میں سے ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا چلو ہم انسانوں میں سے کوئی ایک ہو تب بھی یہی ملا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں؟ ابو جہل ہوتا، کوئی بڑا ہوتا، سردار ہوتا، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم تمام کے درمیان میں سے اسی پر قرآن نازل ہوا، اسی پر وحی نازل ہوئی؟ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس پر نازل ہوئی، جس پر بھی نازل ہوتی وہ تو منکر ہی ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل ہم فی شک من ذکری، وہ میری وحی کے بارے میں ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وحی نازل ہو؟ اور اصل بات یہ ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب، ابھی تک انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ہلکا سا بھی عذاب کا مزہ چکھ لیں گے تو سب کبر نکل جائے گا اور فوراً مان جائیں گے، لیکن اس وقت ماننا
نفع نہیں دے گا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں؟ کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب جو کہ بہت زیادہ الوہاب عطا کرنے والا، اور العزیز انتہائی، عزیز کے معنی عزت اور قوت اور غلبے طاقت کے اعتبار سے سب سے اونچا، تو کیا ان کے پاس آپ کے بہت زیادہ بخشنے والے، عطا کرنے والے غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ہیں؟ اس کے کیا معنی؟ یعنی ان لوگوں کی طرف سے یہ اشکال تھا نا کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی تو نبوت ان کو کیوں ملی؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ نبوت اگر تمہارے اختیار میں تھی تم دے دیتے جس کو دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے، اس میں نبوت بھی داخل ہو گئی، تو اچھا رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہیں تو اچھا تم دے دیتے نبوت، جس کو دینی ہے دے دیتے، اور اگر اللہ کے اختیار میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دیا جس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون صحیح اور کون مستحق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی منصب، کوئی مقام دیں تو یہی سمجھنا چاہیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے دیتے ہیں۔ اب وہ حقیقت کے لحاظ سے فضل ہے یا نہیں ہے وہ تو نتیجہ بعد میں پتہ چلے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی، فضل ہے، اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے یہ نہیں معلوم، وہ نتیجہ بعد میں معلوم ہوگا کہ اس بادشاہت کے نتیجے میں وہ اللہ کی اطاعت میں اور بڑھتا ہے یا گناہوں اور نافرمانی اور ظلم میں بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے عام طور پر دنیا کی بادشاہت، اس کے مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، عام طور پر جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اس کی، ورنہ ٹھیک ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن عام طور پر جب حکومت آئی، غلبہ آیا، قوت آ گئی تو ظلم بھی ساتھ ساتھ آ گیا، کبر اور بڑائی، نافرمانی اور معصیت بھی ساتھ ساتھ آ گئی۔ تو اگر ظاہری طور پر دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اب اس میں خیر ہے تو فضل ہے، خیر نہیں ہے تو بہرحال اس کا معاملہ، اس کا انجام اس کے حوالے، لیکن ہم اس سے وہ چیز چھین نہیں سکتے، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما، اچھا چلو اللہ کی رحمت کے خزانے تو بہت اونچی بات ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان کو آسمان و زمین کی بادشاہت حاصل ہے؟ رحمت کے خزانے تو بہت اونچی بات ہے، نبوت وغیرہ تو بہت اونچی چیز ہے، اس کو تو رہنے دو، کیا ان کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ آسمان زمین جو کچھ اس کے درمیان، ہاں مکہ مکرمہ کے چھوٹے سے ایک شہر، ایک علاقہ ہے، اس میں ایک تھوڑی سی ظاہری بادشاہت اور حکومت ان کو مل گئی، بس آسمانوں زمینوں اور اس کے درمیان کی بادشاہت ان کو مل گئی؟ نہیں، وہ بھی نہیں ملی۔ اگر ہے، اور اگر ان کا یہ دعویٰ ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو پھر ٹھیک ہے، انسان جہاں کا بادشاہ ہوتا ہے تو وہاں جا بھی تو سکتا ہے نا، تو اچھا آسمانوں کی بادشاہت، زمینوں کی بادشاہت ہے تو آسمانوں میں چڑھ کر، سیڑھیوں لگا کر آسمان میں چڑھ کر دکھا دیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو ان کو چاہیے کہ پھر آسمانوں میں چڑھ کر دکھائیں۔ جند ما هنالک مہزوم من الاحزاب، اسباب جو ہیں کسی جگہ جانے کے راستے، اور انسان کبھی کبھی جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اچھا اس نے یہ سبب اور ذریعہ اختیار کیا، یہ اسباب اختیار کیے، تو آسمان تک چڑھنے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ کبھی آسمانوں کو بھی راستے اور اسباب کا لفظ کے سے تعبیر کر دیتے ہیں، کبھی اس تک پہنچنے کے لیے راستے جو ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر معنی وہی ہے کہ اگر آسمانوں کی بادشاہت، زمینوں کی بادشاہت اور اس کے درمیان والے حصے کی بادشاہت ان کی ہے تو سیڑھیاں لگا کر آسمان پہ چڑھ کے دکھا دیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو سیڑھیوں پر چڑھ کر وہ دکھا دیں اور آسمان میں جا کر بتا دیں کہ ہماری بادشاہت یہاں بھی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، نہ زمین کے پورے حصے میں وہ جا سکے، نہ آسمان تک چڑھ کر وہ جا سکتے ہیں سیڑھیاں لگا کے۔ جب یہ نہیں ہے تو رحمت کے خزانے تو بہت ہی اونچی بات ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں میں جو طاقت ہے اس کے اعتبار سے بھی دیکھے تو ان مکہ والوں کی کوئی حیثیت نہیں. جندم، چھوٹی سی جماعت ہے. ہنالک، یہ چھوٹی سی جماعت ہے یہاں پر مکہ مکرمہ میں. مہزوم، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں مہزوم، نتیجے کے لحاظ سے لوگ ہارنے والے ہیں، جن کو شکست ہونے والی ہے، جو ہارنے والے ہیں. وہی میں بتا رہا تھا ابھی پیچھے، یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم جیت جائیں گے اور ہم جیت گئے ہم جیت گئے. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہاریں گے. کیسے ہاریں گے، کب ہاریں گے؟ مکہ مکرمہ کا دور گزر گیا 10 سال، مدینہ منورہ کا دور گزر رہا ہے 8 سال. 8 ہجری میں جا کر ظاہری اور کھلم کھلا فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئی. تب مہزوم ان کا ہونا کھلم کھلا ظاہر ہوا، ورنہ اس سے پہلے ظاہر ہوتا رہا. وہ اپنا کام کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، اور دعوت اور مسلمانوں کے یعنی اسلام میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، فتوحات ہوتی رہیں. تو یعنی ظاہر ہے کہ یہ فتوحات جو ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی ظاہری علامات نظر آتی رہیں. لیکن مکہ پر قابض اور غالب یہی مکہ والے رہے تھے. کب تک؟ سن 8 ہجری تک، فتح مکہ تک. اور اخیری سخت امتحان جس کا بار بار میں نے تذکرہ کیا، سخت امتحان جو آنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، وہ صلح حدیبیہ کی شکل میں. اتنی طاقت، اتنی قوت، فوج ہے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، پورا حق پر. کوئی بات نہیں، ہار مان لو، پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر اسی میں ہے تو ہار مان لو، پیچھے ہٹ جاؤ. جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح عطا فرمائی. یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی وعدہ فرما رہے ہیں مہزوم، یہ بھی ہارنے والے ہیں. من الاحزاب، اب یہاں تفسیر میں مختلف ہے، میں تو آسان اور عام فہم انداز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے جو بڑی بڑی جماعتیں گزری ہیں، عاد، ثمود وغیرہ، یہ بڑی طاقتور جماعتیں ہوا کرتی تھیں. ان کے محلات دیکھو، پہاڑوں میں بنے ہوئے مکانات دیکھو، اور عجیب عجیب ان کی طاقتوں کا تذکرہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ تو بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے. اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ مکہ والے جندم، بڑی بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹی سی معمولی سی جماعت ہے. ایک مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ جندن ماں، یہ چھوٹی سی ایک جماعت ہے جو یہاں مکہ مکرمہ میں ہے. جس طرح پہلے بڑی بڑی جماعتیں گزری ہیں، بڑی بڑی جماعتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے. طریقہ ان کا بھی وہی ہے، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی. ان احزاب کو، بڑی بڑی جماعتوں کو، طاقت والوں کو جب تباہ کر دیا اللہ نے، تو یہ مکہ والے جو چھوٹی سی جماعت ہے، چونٹیوں کی طرح ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو ایسے ایک پھونک میں اڑ جائیں گے. یہ مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ چھوٹی سی جماعت ہے یہاں پر، یعنی مکہ والوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے مکہ مکرمہ میں جس کو شکست ہونے والی ہے. بڑی بڑی جماعتوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت یہ بھی ہے. کذبت قبلہم، اور پہلے جو بڑی بڑی جماعتیں گزری وہ کون تھے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے قوم نوح بھی اور قوم عاد بھی اور فرعون بھی جو میخوں والا تھا. لفظی ترجمہ تو یہ کہ میخوں والا. اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی میں مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں. ایک معنی آتا ہے میخوں والا، یعنی وہ بڑا ظالم تھا. کسی اپنے مخالف کو جب سزا دیتا تھا تو 4 میخیں لگا کر اس کے ہاتھ پیر اس کے ساتھ باندھ کے اس پر پھر اس کو سخت تکلیفیں اور ایذائیں دیا کرتا تھا. میخوں والا ظالم ہونے کی طرف اشارہ ہے، سخت طرح کی سزائیں دیا کرتا تھا. میخوں والے کا مطلب ہوتا ہے بڑی عمارتیں والا، بڑی تعمیرات کی اس نے. ابھی تک احرام مصر جو نظر آتے ہیں وہ موجود ہیں، جو مدفون ہیں صحرا کی مٹیوں میں، وہ اس کے علاوہ ہیں. اور عجیب ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی تک سائنس اور عام جو سمجھدار لوگ ہیں جو اس فن تعمیر کو جانتے ہیں، ان کی عقلیں حیران ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. پتھروں کو کاٹا کیسے، لائے کہاں سے؟ وہاں تو صحرا ہے. پتھروں کو کاٹا کیسے، لائے کیسے، ایک دوسرے کے اوپر رکھا کیسے، اور ابھی تک جمے ہوئے کیسے ہیں، زمین میں دھنس کیوں نہیں گئے؟ کیسے وہ زمین اتنی سخت ہے کہ اتنا وزن اٹھا لیا اور اندر دبے نہیں؟ تھوڑا سا بھی ادھر سے ادھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اچھا گرنا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب فن تعمیر.
اس کو ذوالأوتاد جو کہا گیا ہے تو ایک تفسیر کے لحاظ سے وہ معنی ہے، اور واقعی دیکھا جائے تو واقعی فن تعمیر عجیب طریقے سے وہ تعمیر کیا کرتے تھے۔ کون تھے یہ کرنے والے؟ ہو سکتا ہے مصر ہی کے لوگ ہوں، قبطی ہوں، لیکن بظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم واللہ عالم، چونکہ کام کراتے تھے یہ لوگ ان لوگوں سے، چونکہ ملک شام سے یہاں آ کر بنی اسرائیل جو تھے وہ آباد ہوئے تھے، تو وہ ان کے کام کیا کرتے تھے، تو یہ کام کرنے والوں میں وہ لوگ تھے جو اصل ماہر فن تھے، یا قبطی اور مصری اصل جو لوگ تھے وہ لوگ ماہر فن تھے، بہرحال جو بھی تھے، لیکن ایک فن تعمیر میں انہوں نے ایک بڑی عجیب یادگاریں چھوڑی ہوئی ہیں۔ اسی کو ذوالأوتاد کہا گیا، اور بھی معنی ذوالأوتاد کے بیان کیے گئے ہیں۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اسی طرح قوم ثمود، قوم لوط اور ایکا والے۔ ایکا یہ پہلے آ چکا ہے کہیں یہ لفظ، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا ان کے دو نام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ایک ہے اصحاب مدین اور ایک نام ہے اصحاب ایکا۔ تو بعض مفسرین کی تو رائے یہ ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا الگ الگ قومیں ہیں، اصحاب مدین الگ ہیں، اصحاب ایکا الگ ہیں، اور شعیب علیہ السلام دونوں قوموں کی جانب بھیجے گئے تھے۔ اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، اور محققین نے اسی کو راجح کہا ہے کہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں۔ مدین خاندان کے اعتبار سے اس لیے کہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک مدین تھے، اور وہ یہاں کر آباد ہوئے تھے۔ اب یہ علاقہ مدین کا یہ سعودیہ میں آتا ہے، جزیرۃ العرب میں آتا ہے، مدینہ منورہ سے اور آگے چلیں ملک شام کی جانب تو یہ مدین کا علاقہ آتا ہے، مدین شعیب کے نام سے ابھی تک بھی معروف ہے، ابھی تک بھی ان کے مکانات پہاڑوں میں بنے ہوئے موجود ہیں، اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے جو کنواں تھا وغیرہ، وہ بھی تاریخی لحاظ سے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو یہ اصحاب مدین تو مدین بن ابراہیم خاندانی نسبت ہو گئی، اور یہی لوگ چونکہ ان کے علاقے کی وجہ سے کہ وہاں اس علاقے میں درخت بہت تھے، سرسبز علاقہ تھا، اس لیے ایکا کہا جاتا ہے، یا کوئی خاص درخت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کو ایکا والے کہا جاتا ہے، وہ خاص درخت کی عبادت کرنے والے۔ بہرحال ایکا ہے تو خاص درخت تھا، یا عمومی اعتبار سے بشش جو ہوتے ہیں ایک جگہ بھرے ہوئے درخت ہوتے ہیں، درختوں کے جھنڈ جس کو کہتے ہیں، وہ علاقے کی وجہ سے اس کو ایکا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اصحاب ایکا ان تمام نے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان پر عذاب آیا۔ اولئک الاحزاب، مکہ والے کیا ہیں؟ جندن، چھوٹی سی جماعت ہے، جندما چھوٹی سی جماعت ہے۔ اور یہ جو پہلے جو گزرے تھے یہ سب جن کے نام لیے، قوم نوح، قوم عاد، فرعون، ثمود، قوم لوط، اصحاب ایکا، یہ لوگ کیا تھے؟ الاحزاب، یہ طاقتور جماعتیں تھے، بڑی بڑی جماعتیں تو یہ تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان تمام نے یہی کیا کہ اپنے رسولوں کی تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان پر میری سزا لازم ہو گئی، ثابت ہو گئی، اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو اسی طرح یہ مکہ والے بھی میرے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے، ان کی تکذیب کریں گے اور نہیں مانیں گے تو ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو صبر کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے لیے دعا ہی کرتے رہے، ان کے لیے خیر ہی چاہتے رہے، ان کی طرف سے ایذائیں بڑھتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائیں بڑھتی رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت زخمی بھی کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری فرمائی کہ بجائے اس کے کہ مکہ والوں پر عموم عذاب آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت اور غلبہ اور صداقت ظاہر ہوتی، اس طریقے سے دوسرے طریقے سے ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور یہ مجرمین آپ کے سامنے حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی تعلیم تھی کہ اسلام صبر اور معاف کرنا سکھاتا ہے، صبر و سماحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی وہ کر کے دکھا دیا کہ معاف کر دیا۔ اور معاف بھی کیسا کیا، معاف کی بھی کیسی مثالیں ہیں، معاف بھی کیسا کیا کہ معاف ہے۔ اچھا، ان میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ ذرا زیادہ معاملہ مشکل ہے، ذاتی معاملہ آ گیا ہے۔ ایک عورت ہے جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، تو آپ نے فرمایا ہاں، جو اس کے گھر میں چلا جائے اس کو میں امن دیتا ہوں، اس کے گھر میں جو چلا جائے اس کو امن دیتا ہوں، یعنی کہ اس کو بھی قتل کرو نہیں، اس کو بھی امن دیتا ہوں، اس کے گھر میں بھی کوئی چلا جائے اس کو بھی امن دیتا ہوں۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ سچ کیسے آتا ہے اور سچا آدمی کیسا ہوتا ہے، حق کیسا ہوتا ہے اور حق والے کیسے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بہت صبر سے گزرنا پڑا، کوئی آسان مراحل نہیں تھے، یہ زندگی کے یہ لمحات کوئی آسان نہیں تھے، اتنا سخت آزمائشوں سے گزرنا اور اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا کہ یا اللہ کوئی معجزہ دکھا کر ان کو تباہ کر دے تاکہ لوگ میری سچائی کو جان لیں، نہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مکہ فتح ہوا، سب کو معاف فرمایا۔ معافی کے بعد جب عمومی اعلان معافی کا ہو گیا، اب یہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا سچا کون جھوٹا کون، اور یہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خیر رکھی تھی اور توفیق دی تھی تو انہوں نے سچ کو پہچانا، ورنہ تو اس موقع پر بھی یہ جو بھی تعویلیں کر لیتے اور سحر ساحر وغیرہ جو کہنا چاہتے تھے کہہ کر فارغ ہو جاتے اور بھاگ جاتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ان کو ہدایت ہوئی۔ جو سخت قسم کے دشمن تھے وہی اور ان کی اولاد کی اولاد، یہ سب اسلام کے نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، یہ مکہ والے انتظار نہیں کرتے مگر ایک تیز آواز کا جو ان کو پکڑ لے گی، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کوئی عذاب کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ ما لها من فواق، اور ایک مرتبہ وہ آواز جب شروع ہوگی تو وہ ٹھہرے گی نہیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، بس وہ شروع ہو گئی تو ہو گئی، ختم۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ مکہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمیں یہ جو پیغمبر کہتے ہیں نا کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو یا اللہ ہمیں عذاب دنیا میں دے دے، آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے یا اللہ دنیا میں ہی دے دے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں، یعنی مؤمنوں کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کہ آپ کا جھوٹا ہونا اتنا پکا ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، کہتے ہیں آپ کا جھوٹا ہونا اتنا پکا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آخرت میں جو عذاب دینے کی یہ باتیں کر رہے ہیں یا اللہ تو دنیا میں دے دے، چلو اب دیکھتے ہیں کون سچا کون جھوٹا۔ پھر بھی مہلت مل رہی ہے۔ عجیب گھڑیاں ہو سکتی ہیں وہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ پیغمبر پر کیا گزرتی ہوگی جب ان پر جھوٹ کا الزام آ رہا ہے اور سچ ثابت کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور مکہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں ہمارا قط کے معنی یہاں پر قطنا یعنی ہمارا حصہ، ہمارے جو بعد میں ملنے والی چیز ہے وہ پہلے مل جائے، ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی، عذاب کا حصہ جو آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا ہی میں دے دیجئے۔ اب چونکہ جیسے میں نے بار بار بتایا کہ ایک پیغمبر کے لحاظ سے، ایک شریف انسان کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی اس برے ماحول میں اتنی پاکیزہ گزارے اور اس جھوٹ کے ماحول میں، دھوکے کے ماحول میں سچائی کے ساتھ گزارے، حالانکہ عام جھوٹ بولنا بڑا جرم تھا وہاں بھی،
لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان ایسا راستہ نکال لیتا تھا جہاں جھوٹ سے انسان پر جھوٹ کی تہمت نہ آئے، وہاں جھوٹ بول لیتا تھا، لیکن جھوٹ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ یعنی مکہ والے کفر پر ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے کو بڑا جرم سمجھتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ان میں بڑا جرم سمجھی جاتی تھیں، اس کا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، حالانکہ خود بنا رہے ہیں، بیٹھ کر ادھر ادھر سے سیکھ لیتے ہیں اور عربی میں بنا لیتے ہیں۔ ایک پیغمبر کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، ہمارے الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کس کڑھن میں، کس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوقات گزرتے ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اصبر علی ما یقولون، پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے تو ایسا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں اصبر علی ما یقولون۔ لوگ باتیں کرتے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ ان تکلیفوں سے گزرتے رہتے ہیں، لوگوں کی طرف سے تہمتیں اور الزام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر انسان کے لیے واقعی ایک بہت زیادہ مشکل گھڑیاں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو یہ تسلی دے رہے ہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ فرماتے ہیں اس پر اعلیٰ ما یقولون، جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس پر آپ صبر کرتے رہیے، فضیلت اس میں زیادہ ہے۔ بد دعا بھی کریں گے تو کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن صبر کیجیے، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب صبر کیسے حاصل ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ صبر کرنا چاہیے، صبر کیسے حاصل ہو؟ صبر کے جو مختلف طریقے پہلے بیان کیے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہاں کی آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا صبر حاصل کرنے کے لیے انسان کو جب مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اس وقت 6 کام کرنے ہیں، 6 کام کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے اصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرتے رہیے۔ اس لیے کہ صبر حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو یہ درست کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے اور اس میں ضرور خیر ہوگی۔ جو کچھ ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے اور اس میں ضرور خیر ہوگی، یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ میرے لیے شر ہو، خیر ہی خیر ہے، خیر نظر آئے گی تب پتہ چلے گا، ضرور اس میں خیر ہے، اس کو رہنے دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک جگہ ہے اصبر فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، صبر کے ساتھ عبادتوں اور تسبیحات کا اہتمام کرے جس سے انسان کو قلبی تسلی اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو صبر حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان گزشتہ جو لوگ تکلیفوں سے گزرے ہیں ان کے واقعات پڑھے، ان کے واقعات پڑھے اور ان کے واقعات سے سبق حاصل کرے۔ اور صبر کی ایک قسم جس طرح ہوتی ہے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کی ایک قسم ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنی محنت اور مجاہدہ کرے کہ وہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، جس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعہ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے اور نیک کام کرنے میں بھی صبر ہوتا ہے اور آنے والی تکلیفوں پر بھی صبر ہوتا ہے۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تذکرہ فرماتے تھے تو احادیث میں آتا ہے کان اذا ذکر داؤد علیہ السلام قال کان اعبد البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار داؤد علیہ السلام تھے، بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ان کی عبادت کا طریقہ بیان فرمایا کہ کان یصوم لیلا یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، یہ معمول تھا۔ انسان ایک مہینے تک لگاتار روزے رکھے، ایک مہینے تک نہ رکھے، وہ آسان ہے، اس لیے کہ جس مہینے روزہ رکھ رہا ہے ذہن بنا لیا اچھا ٹھیک ہے صبح کا کھانا اتنے بجے ہوگا، شام کا کھانا اتنے بجے ہوگا۔ لیکن ایک دن روزہ رکھا پھر ایک دن نہیں رکھا تو عادت نہیں ہو رہی۔ روزہ رکھنے کی روزانہ عادت کر لے انسان تو اچھا ٹھیک ہے، صبح کا کھانا فجر سے پہلے اور شام کا کھانا مغرب کے بعد، عادت ہو گئی۔ اور انسان جب عادت کر لیتا ہے کسی چیز کی تو درمیان میں کھانے کا انسان کو دل بھی نہیں چاہتا، ایک عادت سی ہو جاتی ہے۔ بہرحال
تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے روزوں میں یہ خصوصیت تھی، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ رات کی عبادت کیا تھی کہ رات کا شروع آدھا حصہ آرام، ایک تہائی حصہ عبادت میں ہی گزرتا تھا، یہ ضروری تھا، ایک تہائی حصہ رات کا عبادت میں اور اخیری چھٹا حصہ پھر آرام۔ اصبر علی ما یقولون، جو باتیں یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کرتے رہیے، اور دیکھیے انبیاء کے واقعات پڑھیے، انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیجیے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو کیسے تھے، قوت والے تھے۔ انہو اواب، جو قوت والے تھے، یعنی جب جسمانی کسی طاقت کی ضرورت پیش آئی، قیام کی، روزوں کی، ان چیزوں کی، تب بھی اس میں بھی بڑی ہمت سے انہوں نے آگے بڑھ کر حصہ لیا، اور چاہے جہاد کا موقع آ جائے، چاہے عبادت کا موقع آ جائے، تو اس میں بھی قوت والے تھے۔ اور دل کی کیفیت بھی یہ تھی کہ اللہ کی طرف دل لگا رہتا تھا۔ انہو اواب، وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کے دو خاص اوقات تھے، ویسے تو ظاہر ہے ان کے پڑھنے پڑھانے کے اوقات مستقل تھے ہی، لیکن درمیان میں فیصلہ کرنے کے، قضاء کے، لوگوں کے معاملات وغیرہ اور بھی کام ہوا کرتے تھے، وہی دینی ہی کام تھے جو ذمہ داریاں تھیں، لیکن خاص دو اوقات ان کی عبادت و تسبیحات کے ہوتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی ان کے ساتھ لگا دیا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه، پہاڑوں کو ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا، جو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، بالعشی، یہ شام کے وقت، والاشراق، صبح کے وقت، شام کے وقت اور اشراق کے وقت، صبح کے وقت، یعنی جیسے ہی صبح سورج دھوپ نکلنی شروع ہو جاتی ہے وہ اشراق کا وقت کہلاتا ہے۔ اسی طرح والطیر محشورۃ، پرندوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا جو سب جمع ہو جاتے تھے، اور کل لہ اواب، سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے۔ اب اس سے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تو خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اور معجزہ عطا فرمایا تھا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور وہاں پر اس کے اطراف میں پہاڑ ہیں، پرندے ہیں، سب مل کر تسبیح پڑھ رہے ہیں، کتنا ایک پرکیف ماحول ہوگا، وہ ماحول میں کیسی کیفیت ہوگی کہ ہر طرف سے جو سمجھدار ہیں، انسان ہیں، غیر انسان ہیں، جاندار ہیں، یعنی پرندے ہیں، یا جن کو ہم غیر جاندار کہتے ہیں، پہاڑ ہیں، ان سے بھی تسبیحوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ کیسی کیفیت ہوگی اس مجلس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیفیت اور مجلس کا وہ عجیب منظر عطا فرمایا تھا۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اسی لیے کہتے ہیں یہ ایک تو ہوتا ہے انسان انفرادی طور پر بیٹھ کر جب ذکر اللہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر جب اور بھی لوگ اپنے اپنے اذکار کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی انسان خود بھی کر رہا ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں، ایک آواز بھی سب اپنے طور سے کر رہے ہیں۔ رمضانوں میں تلاوت ہے تو اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں نوافل پڑھ رہے ہیں، یہاں نوافل پڑھ رہے ہیں، یہاں نوافل، ایک ماحول بنتا ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تنہائی کی عبادت کا اپنا اثر ہوتا ہے، ذکر میں اجتماعی ذکر کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کو مضبوط کر دیا تھا، بڑی مضبوط طاقتور حکومت ان کو عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو حکمت بھی دی تھی۔ حکمت علم کے اعلیٰ درجے کو بھی کہتے ہیں، نبوت بھی اس میں آ جاتی ہے، بہرحال انتہائی درجے کی سمجھداری، حکیمانہ کلام، انبیاء تو ظاہر انبیاء سے بڑھ کر حکیم کون ہو سکتا ہے، تو ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔ اور وہ فصل الخطاب، فصل الخطاب کیا ہے؟ فصل الخطاب کے معنی ہے فیصلہ کن کلام، فیصلہ کن کلام، خطاب یعنی بات چیت، تو فیصلہ کن کلام، یعنی اس کا مطلب، اس کی تفسیر میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ جب تقریر فرماتے تھے، جب بیان فرماتے تھے، تو ان کے کلام میں ایک خاص ایک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی، تاثیر کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب کمال ہوتا تھا، ان کے خطاب بڑا مؤثر ہوتا تھا۔ اور دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں اسی وجہ سے
بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے خطبے میں اما بعد کہنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور اما بعد پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ سے پہلے بھی لوگوں نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے اختیار فرمایا۔ اسی وجہ سے عام طور سے خطبے میں جب اللہ تعالیٰ کے حمد، ثنا اور وغیرہ بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے اما بعد۔ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے ہی، لیکن کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ بڑے فصیح بلیغ ان کے خطبے ہوا کرتے تھے۔ وہ فصل الخطاب، دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے۔ فصل الخطاب یعنی جب وہ لوگوں کے درمیان مقدمات میں جب فیصلے کرتے تھے تو فیصلے بڑے اچھے اور بڑے یعنی اچھے انداز سے اور کامل طریقے سے اور مضبوط ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلوں میں صحیح فیصلہ کرنے کی بڑی عجیب صلاحیت ان کو دی تھی، وہ فصل الخطاب۔ بہرحال یہ چیزیں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں، اور ان تمام نعمتوں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ محنت مجاہدہ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے واقعے سے سبق حاصل کرو، کوئی پریشانی سے گزر رہا ہے ان کے واقعے سے سبق حاصل کرو، اپنے آپ کو عبادتوں کے ساتھ جوڑو، اور وہ حضرات جو مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ انسان اپنے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، اپنے ہمارے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدات تو بہت تھے، تو انسان کچھ نہ کچھ عبادت اور محنت اور مجاہدے میں انسان کچھ اپنے آپ کو لگا لے۔ جیسے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں تکلیفوں سے تو گزرنا ہی ہوتا ہے، جیسے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، تو اگر اضطراری مجاہدہ اور تکلیفوں سے بچنا چاہ رہا ہے انسان تو اختیاری مجاہدے اختیار کر لے، اختیاری مجاہدے کر لے، کچھ محنت کر لے، جس کے نتیجے کہ اللہ تعالیٰ کو جس مقام تک پہنچانا ہے وہ تو پہنچانا ہی ہے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے یا تو انسان اپنے طور سے مجاہدہ کر کے پہنچ جائے، نہیں ہوا، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر کچھ نہ کچھ پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں آتی رہیں گی، اضطراری مجاہدوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ وقت ہمارا پورا ہو گیا۔ آگے داؤد علیہ السلام ہی کے واقعے کا تذکرہ ہے، اور مفصل واقعہ تو انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔